ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یاد کریں اس وقت کو جب کہ چند نوجوانوں نے غار کی پناہ لی اور انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، اپنی جانب سے ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائیے اور حملے میں ہمارے لیے سیدھی راہ متعین فرمائیے۔ ایک واقعہ اصحاب کہف کے تعلق سے کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا۔ اصحاب رقیم کی تعیین میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ ذکر کیا ہے احادیث کی روشنی میں، ایک واقعہ وہ ہے جو بڑا مشہور ہے، جس کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے کس علاقے میں پیش آیا ہے تو اس کی تعیین مفسرین کرام نے نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ چیز بڑی کثرت کے ساتھ میں رائج تھی کہ رہبانیت وہ لوگ اختیار کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بستیوں سے نکل کر کے بہت سارے لوگوں نے غار کے اندر جا کر کے پناہ لی۔ اب یہ جو واقعہ ہوا، یہ جو نوجوان غار کی پناہ لینے گئے تھے، یہ کون سا واقعہ ہے یا کس جگہ کا ہے، اس لیے یہ تعیین مشکل ہے۔ عام طور پر مفسرین نے دو جگہ کا تذکرہ کیا ہے، ایک اندلس کا غرناطہ ایک جگہ ہے، شہر ہے مشہور وہاں کا، تو وہاں کے تعلق سے ایک تذکرہ کیا ہے، اور دوسرے روم کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو دو جگہوں کا زیادہ تر تذکرہ ملتا ہے اصحاب کہف کے تعلق سے۔ البتہ تعیین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کریم میں ذکر کردہ یہ جو واقعہ ہے یہ کس جگہ پر پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 250 سال گزرنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ چند نوجوان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ گزر چکے تھے اور حضرت عیسیٰ کا جو دین تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو دین عیسوی پر قائم تھے، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر کہتے تھے، لیکن اس دین پر رہتے ہوئے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دینی تعلیمات موجود نہیں تھی۔ جو لوگ دعویٰ کرتے تھے اس دین پر ہونے کا، ان کا معاملہ صرف یہ تھا کہ وہ موحد تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اکثر لوگ جو تھے وہ دین عیسوی سے منحرف تھے۔ اسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوا ہے دقیانوس، یہ بڑا شرارتی قسم کا بادشاہ تھا اور یہ بتوں کی پرستش کرتا تھا، اور اپنی زیر حکومت جتنے بھی افراد تھے ان سب کو یہ مجبور کرتا تھا بت پرستی پر۔ اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ بار بار شہروں کے چکر لگاتا تھا، علاقے کا گشت کرتا تھا اور باضابطہ تحقیق کراتا تھا کہ کوئی ایسا تو نہیں جو بت پرستی سے نفرت کرتا ہو، اور اگر کسی کے متعلق اس کو معلوم ہو جاتا تو اس کو یہ قتل کر دیا کرتا تھا، سزا دے دیا کرتا تھا۔ ایسے ایک واقعہ پیش ہوا، افسوس ایک شہر تھا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے رقیم بھی اس شہر کا نام ذکر کیا ہے، جیسا کہ یہاں پر قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اصحاب الرقیم، اور کل اس کے تعلق سے جو واقعہ ذکر کیا تھا، تو شہر کا نام افسوس رہا ہو یا رقیم رہا ہو، جو بھی نام رہا ہو، یہاں پر یہ بادشاہ آیا دقیانوس، اور علاقے کے اندر چونکہ بت پرستی عام تھی، اس جگہ ایک میلہ لگتا تھا ہر سال میں، جس میں تمام لوگ کھلم کھلا بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی آدمی بتوں کی عبادت نہیں کرتا تھا تو یہ مانا جاتا تھا کہ وہ بادشاہ کے دین سے منحرف ہے اور اس کو سزا دی جاتی تھی۔ یہ میلہ لگا، چند نوجوان تھے جو دقیانوس کی حکومت کے سرکردہ جو افراد تھے، اس کے جو وزراء تھے، انہی کے اولادوں میں سے یہ لوگ تھے، یہ بھی میلے کے اندر آئے، اور جب ان لوگوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہے تو ان کے دل کے اندر ایک نفرت پیدا ہوئی۔ اب چونکہ خطرہ یہ تھا کہ اگر میں اپنے متعلق کسی کو بتلا دوں، دل کی بات کسی سے کہہ دوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ تک خبر جائے اور قتل کرا دے مجھے۔ اس لیے ایسا ہوا کہ ابتداء ایک نوجوان وہاں سے نکلا اور بت پرستی سے نفرت کی وجہ سے اس میلے سے نکلا۔ وہ میدان تھا، اس میدان کے اندر ایک درخت کھڑا ہوا تھا، وہاں پر جا کر کے وہ بیٹھ گیا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آخر میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں، اپنے آپ کو بت پرستی سے کیسے روکوں۔
کچھ دیر کے بعد میں ایک نوجوان اور آ کر کے بیٹھ گیا. اس طریقے سے کرتے کرتے یہ 6 یا 7 نوجوان تھے جو وہاں پر آ کر کے بیٹھے. اب ہر آدمی دل کے اندر سوچ رہا تھا کہ آخر ہمارے یہاں پر جمع ہونے کی وجہ کیا ہے، لیکن ڈر رہا تھا اپنے دل کی بات کہتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ کا مخبر ہو اور بادشاہ تک جا کر کے خبر پہنچاتے. بالآخر ان کا جو سب سے بڑا نوجوان تھا، مکسل مینا اس کا نام تھا، اس نے بات شروع کی. کہنے لگا بھائی ہم سب یہاں پر آ کر کے جمع ہوئے ہیں، اتنی بات تو متعین ہو گئی کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی قوم کے اعمال سے نفرت کر رہا ہے. چونکہ ظاہر ہے اگر اعمال سے محبت ہوتی اور بت پرستی پسند ہوتی تو ہم الگ آ کر کے جمع نہ ہوتے. اس لیے ہم خاموش بیٹھے رہیں، اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے نہ کہیں تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہے. لہٰذا ہم اپنے دلوں کے اندر جو بھی بات ہے وہ ایک دوسرے سے بتلاتے ہیں. ان لوگوں نے آپس میں پھر قسمیں کھائی کہ جس کے دل کے اندر جو بھی بات ہوگی وہ ایک دوسرے سے صرف شیئر کرے گا، آگے جا کر کے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. خیر جب ان لوگوں کی آپس میں گفتگو ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جتنے نوجوان تھے سب کے سب بت پرستی سے نفرت کرنے والے تھے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم ہر حالت میں اپنے دین پر قائم رہیں گے اور بادشاہ کے سامنے بھی ہم اس کا اقرار کرنے سے نہیں جھکیں گے. آپس میں یہ مشورہ ہو گیا. یہ لوگ چونکہ دور بیٹھے تھے اس لیے قوم کے اندر بھی تذکرہ ہو گیا اور قوم کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ بادشاہ کے دین سے منحرف ہیں. بادشاہ کو خبر ہو گئی. ایک صاحب تھے، انہوں نے جا کر کے بادشاہ کو لان تان شروع کی. کہنے لگا کہ تم دوسرے لوگوں کو گرفتار کرتے ہو اور قتل کرا دیتے ہو اگر تمہاری حکومت میں کوئی آدمی تمہارے دین سے منحرف ہو جاتا ہے، حالانکہ تمہارے اپنے وزراء کے اولادیں ہیں اور وہ دین سے منحرف ہو گئی ہیں. خیر بادشاہ نے ان سب کو گرفتار کروایا. یہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے. ان سے بادشاہ نے بات کی تو انہوں نے باضابطہ اس کو دین کی دعوت دی. بادشاہ نے ماننے سے انکار کر دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم نوجوان ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں موت کی سزا دوں. میں تم کو مہلت دے رہا ہوں، فلاں وقت تک یا تو اپنے دین سے منحرف ہو جاؤ ورنہ پھر میں تم کو سزا دوں گا. بادشاہ ان کو دھمکی دے کر کے کہیں اور دورے پر چلا گیا. ان لوگوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم دین سے منحرف تو ہو نہیں سکتے، اور اگر ہم اپنے دین پر قائم رہتے ہیں تو بادشاہ ہم کو سزا دیے بغیر نہیں رکے گا. اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ شہر سے نکل کر کے ہم کہیں جا کر کے چھپ جاتے ہیں. مشورہ کیا کہ آپس میں اپنے گھروں سے کچھ پیسے اکٹھے کر کے لاؤ. تو جتنے بھی لوگ تھے سب نے پیسے اکٹھے کیے اور اس میں سے جو آدھی رقم تھی وہ انہوں نے غربا کے اندر تقسیم کر دی، آدھی رقم اپنے خرچ کے لیے انہوں نے رکھی. اور قریب میں ایک پہاڑ تھا، اس کے اندر ایک غار تھا، وہاں پر جا کر کے یہ لوگ چھپ گئے. شام کے وقت میں یہ لوگ چھپے ہیں جا کر کے. اب چونکہ ظاہر ہے آدمی انسان ہے تو بھوک اور پیاس کا بھی تقاضا ہوتا ہے. یہ لوگ جا کر کے چھپ گئے. اب کئی دن ان کا سلسلہ یہ رہا کہ ان میں سے ایک صاحب آتے تھے اور وہ چھپ چھپا کر کے راستے میں سے یا بازاروں میں سے کوئی کھانے کی چیز، کبھی روٹی یا کبھی کوئی اور دوسری چیز خرید کر کے لے جاتے اور اس طریقے سے یہ گزارا کر رہے تھے. اس کے متعلق لکھا ہے کہ جو صاحب آتے تھے وہ اپنا جو لباس ہوتا تھا وہ اتارتے تھے اور اپنا بھیس بدل کر کے کسی بوڑھی کا لباس پہن لیا یا پھٹا پرانا فقیروں کا لباس پہن لیا. اس انداز سے وہ آ کر کے بازار سے کھانے پینے کی سامان خرید کر کے غار کے اندر چلا جاتا تھا. کئی دنوں تک یہ معاملہ ہوا. اتنے میں بادشاہ جو ہے وہ دوبارہ واپس آ گیا اور بادشاہ نے تلاش کروایا ان نوجوانوں کو کہ میرے سامنے پیش کرو. معلوم یہ ہوا کہ وہ تو شہر کے اندر موجود ہی نہیں ہے. تلاش کروایا، کہیں نہیں ملے تو ان کے باپوں کو جمع کیا گیا اور بادشاہ نے ان کے باپ کو دھمکی دی کہ تمہاری اولاد کہاں ہے، یا تو لے کر کے آؤ نہیں تو تمہیں قتل کروں گا. ان کے گھر والوں نے کہا کہ بادشاہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ہمارے زیورات، ہماری جو نقدی تھی وہ بھی لے کر کے بھاگ گئے اور ہمیں ان کا کچھ پتہ تو نہیں. ہم تمہارے دین پر ہیں، ہم تو تم سے بغاوت نہیں کر رہے ہیں، لہذا اگر ہماری اولاد دین سے منحرف ہو رہی ہے تو سزا ان کو دی جانی چاہیے، ہمیں نہیں دی جانی چاہیے. خیر بادشاہ کی جب گفتگو ہوئی تو بادشاہ نے ان کے گھر والوں کو تو چھوڑ دیا اور ان کی تلاش جاری رکھی کہ کسی بھی صورت میں ان کو تلاش کیا جائے. یہ 7 نوجوان تھے. زیادہ تر جو روایت ہے، کچھ روایت میں 6 کی روایت ملتی ہے کہ 6 نوجوان تھے یہ بادشاہ کے جو سامنے کھڑے ہوئے. پھر جب یہ لوگ گئے ہیں اپنے شہر سے غار کے اندر چھپنے کے لیے تو ایک درمیان میں ایک چرواہا تھا، اس سے ان کی ملاقات ہوئی. چرواہا نے معلوم کیا بھائی کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم ایسے ایسے فلاں دین پر ہم قائم ہیں، دین عیسوی پر، اور بادشاہ جو ہے وہ بت پرستی پر ہم کو مجبور کرتا ہے، ہم بت پرستی نہیں کرنا چاہتے اس لیے ہم چھپ رہے ہیں جا کر کے. اس چرواہے نے کہا بھائی میں بھی تمہارے ہی دین پر ہوں.
اور میں بھی اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب تم ساتھ جا رہے ہو تو مجھ کو بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ چرواہا تھا، بکریاں اس نے وہیں پر چھوڑی اور ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے ساتھ میں ایک کتا بھی تھا جو نگرانی اس کی بکریوں کی کرتا تھا، وہ کتا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا، چونکہ مالک کا ساتھ جلدی سے چھوڑتا نہیں ہے کتا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے کئی مرتبہ اس کو باضابطہ دھتکار کر کے واپس بھی کرنا چاہا، لیکن کتا واپس نہیں ہوا۔ بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ چلیے جنگل کا معاملہ ہے اور یہ ہماری کم از کم نگرانی ہی کرے گا، تو کتے کو بھی انہوں نے ساتھ لے لیا۔ تو اس طریقے سے 7 لوگ تھے اور 8واں جو تھا وہ ان کا کتا تھا۔ اس طریقے سے غار کے اندر جا کر کے چھپ گئے۔ بادشاہ نے ان کو تلاش کرایا، یہ کہیں نہیں ملے۔ بادشاہ کا جو وزیر تھا اس نے آ کر کے خبر دی کہ فلاں غار کے اندر وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے خیر تحقیق کرائی، معلوم ہوا کہ ہاں اسی غار کے اندر یہ موجود ہیں۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، مشورہ کیا وزراء سے، تو وزراء نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ دیکھیے سب وزراء کے اولادیں، ظاہر ہے اگر آپ رعایت کریں گے تو اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ نے رعایت نہیں کی، قتل کرا دیا، تو ہو سکتا ہے حکومت کے اندر بغاوت ہو جائے۔ بادشاہ نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ غار کے منہ کو بند کر دیا جائے۔ وہ غار کے اندر موجود ہیں اور بادشاہ نے اوپر سے دیوار کو برابر کرا دیا، یعنی اس خیال سے کہ یہ لوگ اندر ہیں اور بھوکے پیاسے مر جائیں گے، معاملہ ان کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے دقیانوس نے جو ہے ان کے ساتھ میں وہ معاملہ کیا۔ یہ لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کو کوئی خبر نہیں کہ باہر ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد میں تقریباً 309 سال کے بعد میں حکومت آئی اسلامی۔ اس کا جو بادشاہ تھا بید السیس اس کا نام ہے، وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا۔ 70 سال سے زائد اس نے حکومت کی ہے۔ تقریباً 68 سال جب اس کی حکومت کو گزر گئے تو اس کی حکومت میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا، اور اختلاف اس بات پر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ وہ تھا جو اقرار کرتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو انسان سالہ سال سے مر گیا ہو، مٹی میں مل گیا ہو، اللہ کیسے اس کو زندہ فرمائے گا۔ بادشاہ چونکہ دین اسلام پر تھا اور بڑی دعائیں کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کوئی ایسا راستہ نکل جائے کہ جس کے ذریعے سے یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ بادشاہ نے یہ کیا کہ اس وقت کے جو علماء تھے ان کو جمع کیا اور ان سے گفت و شنید کی، اور ارادہ اس کا یہ تھا کہ ان کو میں تبلیغ کے لیے متعین کروں تاکہ لوگ علاقے میں جا کر کے مسئلے کی وضاحت کریں۔ لیکن جب علماء سے اس نے گفتگو کی تو معلوم یہ ہوا کہ علماء کی اکثر تعداد جو ہے وہ خود اس مسئلے کے مخالف ہے، اور اکثر علماء خود اس بات کے قائل تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اب بادشاہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ جن کے اوپر بھروسہ تھا اور جو مسئلے کی وضاحت کر سکتے تھے وہ خود یہاں پر ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے اپنا جو لباس تھا شاہی اس نے وہ اتارا اور ٹاٹ کا لباس پہنا۔ اس کے بعد میں وہ یکسو ہو گیا، بادشاہت کو اس نے چھوڑا، راکھ اس نے جمع کی، اس راکھ پر وہ بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کی اس نے عبادت شروع کر دی۔ وہ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ کوئی ایسا راستہ نکل جائے کہ اسلام کا جو مسئلہ ہے واضح ہو جائے۔ اس کے بعد میں یہ ہوا کہ وہ غار کا منہ چونکہ بند تھا، ایک چرواہا تھا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ بارش شروع ہو گئی، اور بارش جب ہوئی تو وہ بچنے کے لیے اس غار کے دروازے پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ دیوار یہاں پر بنی ہوئی ہے اور دروازہ چونکہ لمبا چوڑا تھا، اس لیے اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں اس دروازے کو توڑ دوں، دیوار کو ہٹا دوں، تو میری بکریوں کے چھپنے کا مستقل یہاں پر انتظام ہو جائے گا، اور یہ جو رات دن کی پریشانیاں میری ہے، جنگلات کے اندر جگہ نہیں ہوتی، پہاڑوں کے اندر، یہ اچھی جگہ مل جائے گی میری بکریوں کے لیے۔ اس لیے اس نے 2 مزدوروں کو بلایا اور باضابطہ اس دیوار کو توڑوا دیا۔ ابھی صبح کا وقت تھا، یہ لوگ بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد میں ان کا جو خزانچی تھا جو سامان وغیرہ لاتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ پیسے لے کر کے جاؤ، بھوک محسوس ہو رہی ہے، اور بازار میں جانا، سامان وغیرہ خرید کر کے لاؤ، اور کہا کہ دیکھو ڈھنگ سے جانا، کوئی پہچان نہ لے تو۔ اب اس کا چونکہ معمول تھا روزانہ کا آنے جانے کا، یہ صبح میں اٹھا، اس نے چند سکے اپنی جیب میں ڈالے اور یہ بازار کی طرف چلا گیا۔ اس نے شہر کے دروازے پر دیکھا تو اسلامی جو علامات تھی وہ اس کو دروازے پر نظر آئی۔ اس نے سوچا شاید ہو سکتا ہے میں بھول کر کے دوسرے شہر کے اندر داخل ہو گیا ہوں، اس لیے وہاں سے ہٹا، پھر دوسرے دروازے پر گیا، وہاں دیکھا تو وہاں بھی اسلامی علامات ہیں۔ اب یہ سمجھا کہ شاید ایسا تو نہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کچھ لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی یہاں پر کھانے وغیرہ کا انتظام، بتایا کہ ہاں کھانا وغیرہ یہاں پر مل جاتا ہے۔ یہ شہر کے اندر گیا اور خریدنے کے لیے ایک دکان پر یہ پہنچا، اس نے اس سے روٹی خریدی اور اس کو پیسے دیے۔
جب اس نے پیسے دیکھے، اس نے سکہ دیکھا تو سکہ دیکھنے کے بعد اس نے دوسرے کی طرف اچھال دیا. وہاں پر جتنے افراد تھے الغرض سب نے وہ سکے دیکھے اور کہنے لگا کہ اس کو کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگا ہے. اب یہ آدمی بڑا پریشان ہوا. اب یہ اپنی حقیقت بھی نہیں بتلا سکتا ہے. اب یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے معاملہ میرا رفع دفع ہو جائے. اس نے کہا بھائی ایسا کرو، تم روٹی بھی مت دو، پیسے بھی تم لے لو اور اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو. لیکن لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، کہا جب تک اپنی حقیقت نہیں بتلائے گا تب تک ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں. یہ بتا تجھے خزانہ ہاتھ کہاں سے لگا ہے. اس نے کہا بھائی یہ خزانہ نہیں، یہ باپ دادا کی جائیداد ہے اور میں اپنے گھر سے لے کر کے آ رہا ہوں اس کو. خیر لوگوں نے اس کو پکڑا اور اسلامی حکومت کے اس وقت 2 وزیر تھے، اس وزیر کی خدمت میں ان لوگوں نے اس کو پیش کر دیا. وہ جو وزیر تھے بڑے نیک دل آدمی تھے. ان وزیروں نے اس سے معلوم کیا کہ بھائی بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اس شہر کے تو نہیں معلوم ہوتے. اس نے کہا کہ جی نہیں، میں اسی شہر کا آدمی ہوں، فلاں میرا باپ ہے اور میرا خاندان فلاں فلاں ہے، آپ جا کر کے معلوم کر لیں. وزراء نے معلوم کرایا، معلوم یہ ہوا کہ اس نام کا کوئی آدمی شہر میں موجود ہی نہیں ہے. اب وزیر کو بھی شک ہو گیا کہ یہ آدمی ہو سکتا ہے کسی اور حکومت کا جاسوس ہو یا کچھ ہو. خیر اس پر سختی کی گئی، کہا جب تک سچ نہیں بولو گے جیل کے اندر ڈال دیے جاؤ گے. اب اس نے سوچا کہ میں تو اپنے ساتھیوں سے کہہ کر کے آیا ہوں کھانے کے لیے، میں نہیں جاؤں گا، ساتھی پریشان ہوں گے. اس لیے اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک شرط پر آپ کو اپنی اصلیت بتاؤں گا، ایک جواب آپ مجھے پہلے دیں. اس نے کہا وزیر نے بھائی بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس نے کہا جی پہلے یہ بتاؤ دقیانوس کہاں ہے. بادشاہ چونکہ یہ ڈر رہا تھا کہ اس کے سامنے اگر میں گیا تو میرا کام تمام ہونا ہے. وزراء نے کہا بھائی کون سا بادشاہ، یہاں تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے اس نام کا. بتایا کہ وہ تو صدیاں گزر گئی ہیں، 300 ساڑھے 300 سال کا زمانہ ان کا گزر گیا، تب کبھی وہ بادشاہ ہوا کرتا تھا. اب تو بید السیس نام کا ایک بادشاہ ہے جو یہاں پر حکومت کرتا ہے. اب اس کو کچھ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ معاملہ کچھ اور ہو. پھر اس نے کہا کہ دیکھو میرا نام فلاں ہے اور میرے باپ کا نام یہ ہے. اب وزیر نے کہا بھائی تحقیق کیسے کی جائے، ایسی تم سچ بول رہے ہو. کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ پاگل آدمی ہے، اس کو بھیجو یہاں سے. کچھ لوگ کہا نہیں یہ پاگل نہیں ہے، یہ چھوٹنے کے لیے پاگل بننے کا ناٹک کر رہا ہے. خیر وزراء جو تھے وہ سمجھدار تھے، بادشاہ کے سامنے انہوں نے معاملے کو پہنچایا. بادشاہ چونکہ نیک دل تھا اور اس وقت معاملہ یہ ہوا جب ان لوگوں کو یہاں سے نکالا گیا تھا. یہ لوگ شہر چھوڑ کر کے غار کے اندر جا کر کے چھپے تھے. اس وقت دقیانوس کی حکومت میں 2 لوگ اور تھے جو انہی کے دین پر تھے، لیکن انہوں نے اپنے دین کو ظاہر نہیں کیا تھا. جب یہ لوگ یہاں سے چلے گئے غار سے تو اس وقت انہوں نے باضابطہ ایک تختی پر ان سارے لوگوں کے نام لکھے اور نام لکھنے کے بعد میں انہوں نے باضابطہ نیچے لکھا کہ یہ ہمارے شہر کے گمشدہ لوگ ہیں اور دقیانوس کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ غار کے اندر جا کر کے چھپ گئے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ان لوگوں نے وہ تختی ایک صندوق کے اندر رکھی اور صندوق کو کہیں بنیادوں کے اندر انہوں نے دفن کر دیا، اس نیت کے ساتھ میں کہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی اسلامی حکومت یہاں پر قائم ہو اور اسلامی حکومت اگر وہ اس کو نکالے کم از کم اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ کسی زمانے میں اسلام کو ماننے والے تھے اور یہاں سے وہ شہر چھوڑ کر کے گئے تھے. تو اس ارادے سے انہوں نے تختیاں وہاں پر رکھ دی تھی. بادشاہ نے یہ واقعہ کسی نہ کسی طریقے سے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ تھے جو کبھی شہر چھوڑ کر کے گئے تھے. جب یہ معلوم ہوا تو وزراء نے وہ صندوق نکلوایا، اس کے اندر سے تختیاں پڑھی. معلوم کیا تمہارا نام کیا؟ بتایا اس نے میرا نام یہ ہے. باپ کا نام بھی بتایا. دیکھا تو تختی کے اندر وہ نام موجود تھا. پھر ساتھیوں کے نام معلوم کیے، ساتھیوں کے نام بھی اس نے بتایا کہ فلاں فلاں میرے ساتھیوں کے نام ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جتنے نام اس شخص نے بتائے وہ سارے نام تختی کے اندر لکھے ہوئے. اب وزراء یہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صرف اسلامی حکم کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس مسئلے کی وضاحت کے لیے اللہ نے ان کو زندہ فرمایا ہے. وزراء نے کہا کہ بھائی ہم تمہارے ساتھیوں سے ملنا چاہتے ہیں، لے کر کے چلے. وزراء خیر اس آدمی کو لے کر کے غار پر پہنچے. اس نے کہا کہ دیکھو پہلے میں جا کر کے اپنے ساتھیوں کو بتا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سب کو اکٹھا دیکھیں اور وہ یہ سمجھے کہ لوگوں نے حملہ کر دیا ہمارے اوپر. اس لیے یہ جو تھا اندر گیا، اس نے جا کر کے بتایا کہ معاملہ ایسا ایسا ہے. خیر وہ جو جتنے بھی لوگ تھے وہ سب باہر نکل کر کے آئے، گفتگو کی ان سے. وزراء نے جب یہ تحقیق کر لی کہ یہ واقعی وہی افراد ہیں جو 300 سال پہلے غار کے اندر آ کر کے چھپے تھے، تو اس نے باضابطہ اپنے بادشاہ کو پھر خبر کی. بید السیس جو بادشاہ تھا وہ آیا، ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے اس نے گفتگو کی. اور یہ جو مسئلہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ مسئلہ چونکہ لوگوں کے سامنے اچھی طریقے سے واضح ہو گیا. انہوں نے بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، آپ کی حکومت آپ کو مبارک ہو، اور ہم اسی غار کے اندر رہ رہے تھے، اسی غار کے اندر ہمیں اب رہنا ہے. یہ مصافہ وغیرہ کر کر کے غار کے اندر وہاں پر چلے گئے اور جا کر کے سو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد میں موت طاری کر دی ان کے اوپر.
बादशाह चूँकि नेक दिल था, बादशाह ने कहा कि इन लोगों की सब की नाशों को सोने चांदी के संदूकों में बंद करके दफन किया जाए। तो उसने पहले तो इंतज़ाम किया सोने के संदूकों का, उसने सोने के संदूकों में इनके रखवाया, लेकिन रात में ख्वाब में फिर बादशाह को इनकी ज़ियारत हुई और इनका जो सबसे बड़ा था मुसलमीना, उसने कहा कि देखो हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और मिट्टी ही के अंदर हम मिलना चाहते हैं, इसलिए ये सोने चांदी की ज़रूरत हमें नहीं है। फिर बादशाह ने जब ये ख्वाब देखा तो सुबह को उसने बाज़ाब्ता संदूकों को बदलवाया, फिर लकड़ी के संदूक उसने बनवाए और उस लकड़ी के संदूकों में इनके जनाजे को रख कर के उसने वहीं पर दफन करा दिया और गार के बाहर उसने एक मस्जिद बना दी इनकी यादगार के तौर पर, और हुक्म लगा दिया कि हर साल यहाँ पर फला तारीख में जमा हो जाना है ताकि इनकी ये जो याददाश्त है वो लोगों के दरमियान में बाकी रहे। इसके बाद में चूँकि इन लोगों की वफ़ात हो चुकी थी और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ऐसा इंतज़ाम फरमाया कि उस गार के अंदर कोई जा नहीं सकता था। कभी किसी लोगों ने किसी आदमी ने हिम्मत भी की है या हुकूमतों ने हिम्मत भी की तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ऐसा इंतज़ाम था कि जो अंदर जाता था वो एक रौब उसके ऊपर तारी होता था, एक डर बैठता था दिल के अंदर, कोई वो गार के अंदर नहीं जा सका उसके बाद में। तो ये जो वाक़या था ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तकरीबन 20 साल पहले रूनुमा हुआ है, चूँकि 250 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में ये वाक़या पेश आया है और 309 साल के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बेदार किया है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नबी अलैहिस्सलाम की बिअसत से 20 साल पहले का ये वाक़या बैठता है। अब रोम के अंदर पेश आया है या कहाँ पर पेश आया वल्लाहु आलम, इसकी तायीन नहीं की जा सकती इस बिना पर कि उस ज़माने में ये आम बात थी कि लोग इबादत के लिए गारों के अंदर छुपते थे, जा कर के इबादतें किया करते थे। उसी का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तसर तौर पर यहाँ पर किया है। जुज़वी जो वाक़यात हैं वो आयत के तहत में आते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और इन बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ बख्शे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।